العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد جب آپ کہتے ہیں تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا فقیر ہے، میرا مولا امیر
مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، صاحب الاولاد، صاحب معراج، نور اول، عشق اول، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں تشریف لائے تو کچھ معجزات رونما ہوئے، کہیں کسی قصر کے کنگورے گرے، آتش کدہ فارس یعنی وہ آگ جو مسلسل چل رہی تھی وہ گل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں لوگوں نے دیکھی۔ تو جب معجزات رونما ہوئے پیغمبر اسلام کی دنیا میں تشریف لانے پر، تو سب سے زیادہ جو پریشان ہوا اس کا نام ابلیس ہے۔ بہت زیادہ پریشان ہوا، یہ سب کچھ دیکھ کے اس کو بڑی پریشانی ہوئی۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ معصوم کی ولادت کا جشن دیکھ کے جو پریشان ہو اسے ابلیس کہتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آلہ وسلم۔ یہ کنگورے کیوں گر رہے ہیں، اس سے پریشان ہوا۔ یا آتش کدہ فارس گل کیوں ہو رہا ہے، اس سے پریشان ہوا۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کیوں چل رہی ہیں، اس سے پریشان ہوا۔ یہ دنیا میں ایک الگ قسم کا نور کیوں پھیلا ہوا ہے، اس سے ابلیس پریشان ہوا۔ اب جب ابلیس پریشان ہوا تو کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا۔ دیکھیں بہت غور سے سنیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن فرشتوں نے اسے وہاں بھی داخل نہ ہونے دیا۔ اس نے چاہا کہ میں کم سے کم مسجد الحرام میں داخل ہو جاؤں، لیکن فرشتوں نے اسے وہاں بھی داخل نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ یہ غار حرا میں داخل ہو، لیکن جب غار حرا میں داخل ہونے لگا جہاں شریعت ابراہیمی پر عمل کرنے والے اعتکاف میں جا کے بیٹھتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، یہ غار حرا بھی بہت زیادہ مشہور تھی، اور پیغمبر پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ غار حرا ہی میں نازل ہوئی۔ لیکن یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کیجیے کہ غار حرا اور ہے، غار ثور اور ہے۔ غار حرا اور ہے، غار ثور اور ہے۔ تو بہرحال غار حرا میں پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں بنی ہاشم یعنی شریعت ابراہیمی پر عمل کرنے والے افراد جو دین حنیف پر عمل پیرا تھے وہ جا کر یہ احناف کہلاتے تھے، تو یہ لوگ جا کر وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس نے وہاں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن جبرائیل نے اسے وہاں سے بھی ڈانٹ کے بھگایا۔ تو جب یہ سب طرف سے پریشان ہو گیا تو اس نے دور کھڑے ہو کے جبرائیل سے پوچھا کہ بھائی یہ آج بات کیا ہے، یہ آج کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے، دنیا میں کون آیا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آج اللہ کا آخری نبی دنیا میں آیا ہے، رحمت للعالمین دنیا میں آئے ہیں، آخری رسول آخری نبی آج دنیا میں آیا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہے؟ امت اور امامت کا اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہے؟ کا سن ان میں یا ان کی اولاد میں تیرا کوئی حصہ نہیں، تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھیے سنیں مجمع، شاید ہی کوئی خاموش رہے گا کہ اس میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کی امت میں میرا حصہ ہوگا۔ تو جبرائیل نے کہا ہاں ان کی امت میں تیرا حصہ ہوگا۔ تو اس نے کہا میں اس پر راضی ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ وسلم۔ ابلیس کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن امامت میں ابلیس کا کوئی حصہ نہیں، اور یہ آپ نے امامت میں ابلیس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں قبلہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ خداوند نے ارشاد فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یعنی محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں کہ اللہ باپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ بھائی بنائے لے رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
پھر کبھی کسی مجلس میں موقع ملا تو میں اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی، آخری نبی ہیں. سارے مسلمان جب بھی ختم نبوت پر بحث کرتے ہیں تو اسی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. چونکہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لہذا مسلمانوں نے اسے کافر ڈکلیئر کیا اور کہا کہ بھئی یہ کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ کہا اس لیے کافر ہیں کہ یہ آخری نبی کے بعد ایک اور نبی کے قائل ہیں. حالانکہ اگر کسی قادیانی سے پوچھے کہ تمہارا کلمہ کیا ہے تو وہ بھی کلمہ وہی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سن نہیں رہے شاید آپ، وہ بھی کلمہ وہی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ان کا بھی کلمہ وہی ہے جو عام مسلمانوں کا کلمہ ہے. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ایک قادیانی سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک مسلمان سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ قادیانی کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ تو اب اس بات کی ضرورت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد یہ بھی بتائے کہ ہم محمد کو آخری رسول ماننے والے ہیں یا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے قائل ہیں. الحمدللہ جو محمد رسول اللہ پہ ٹھہر جائے اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نبی کو آخری ماننے والے ہیں یا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے قائل ہیں. لیکن جو علی ولی اللہ کہہ رہا ہے اس کو یہ بتانے سلوات پڑھیں یا نہ پڑھیں، نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن بہت دور تک مجلس سنی جا رہی ہے. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھیا علی ولی اللہ کہنے کا فائدہ یہ ہے، علی ولی اللہ کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے امامت کے سلسلے کا آغاز ہو گیا. آج تک ہمارے درمیان کوئی ایک بھی ایسا ملعون سامنے نہیں آیا کہ جو نبوت کے دعویٰ کرے. کہ نمان کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جانتے ہیں نا کتنے لوگوں نے آج تک مہدی ہونے کا دعویٰ کیا.
میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دعوے تو کیے بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کے، لیکن ان دعویٰ کرنے والوں میں بھی کوئی شیعہ نہیں. سنیں گے آپ نے میں کیا عرض کر گیا؟ ان دعویٰ کرنے والوں میں بھی کوئی شیعہ نہیں، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں مہدی کا کانسیپٹ اتنا کلیئر. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اس کے لیے الگ سے کسی سماج کی ضرورت نہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ کسی فرقے کی ضرورت نہیں، کسی گروہ کی ضرورت نہیں. نبی کے بعد جو غدیر کا قائل، جو علی ولی اللہ کا قائل حقیقت، اور جس نے اس کی روح کو سمجھا تو وہ جانتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اولہم اخی وآخرہم ولدی. وہ 12 کو تسلیم کرتا ہے. یہ لاوارث قوم نہیں ہے. ہمارا وارث زندہ ہے، ہمارا وارث زندہ ہے، اور ہم اہل غیروں کو بھروسہ نہیں کرتے. جن علماء پر ہم بھروسہ کرتے ہیں وہ بھی اس پائے کے ہوتے ہیں. آپ غور نہیں فرما رہے میں کیا عرض کروں؟ وہ بھی اس پائے کے ہوتے ہیں کہ وہ معصوم تو نہیں ہوتے، لیکن اگر کبھی ان سے کوئی خطر زردد ہو جائے تو ہمارا امام ان کی اصلاح کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. سنیے بہت توجہ آپ حضرت کی چاہتا ہوں کہ ہمارا امام ان کی اصلاح کرتا ہے. اس طرح کے تمام واقعات امام کے ہمارے سامنے. ہم لاوارث نہیں. یہ لوگ اپنی اوقات سے باہر نہ آئیں. کچھ کم ظرف چھوٹ بھئیے کسی چھوٹے سے وفد کے متولی ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا. اوقات سے باہر آ گئے. ارے بھیا یہ امام باڑے میسوں کے لیے بنے، عزاداری کے لیے بنے، عزاداری کے لیے بنے. اگر تم معصومین کی لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو امام سے منسوب زمینوں پر نوکر بن کے رہو، مالک بن کے نہ رہو. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اس لیے کہ ہم کچھ بھی ہو جائیں لیکن سب سے پہلے تو ہم عزادار ہیں. سب سے پہلے تو ہم عزادار ہیں، ہم ماتمدار ہیں، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں. سنیے عزیزوں، بہت بڑی چیز ہے بھروسہ. بے شک آپ کو معلوم امام کا نام آتا ہے، آپ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، زیارت پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا ہم آپ کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. یقین، بھروسہ.
یہ سمجھ لیجئے کوئی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے. ایک دو نہیں، نہ معلوم کتنے واقعات ہیں اس طرح کہ جہاں امام نے آ کے مدد فرمائی. اور میں نے ایک دن ایک باریک سی بات آپ کی خدمت میں کہی تھی، لیکن شاید میرے بچوں نے اس کے بغور نہ کیا. بزرگ تو سمجھ گئے کہ ایک ہوتی ہے شخص کی غیبت، ایک ہوتی ہے شخصیت کی غیبت. شخصیت کی غیبت یہ ہوتی ہے کہ موسیٰ فرعون کے دربار میں ہے، لیکن فرعون کو نہیں معلوم کہ یہی موسیٰ ہے. اللہ جانے کتنے موقع پر ہماری مدد ہو جاتی ہے. کتنے موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ہماری مدد ہو جاتی ہے اور مدد کرنے والے کو نہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب خود امام یا ان کا کوئی خادم آگے ہماری مدد کر کے چلا جاتا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کون آیا اور مدد کر کے چلا. اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جسے کسی پر احسان کرنے کے بعد احسان جتانا اچھا نہیں لگتا. سنیے عزیزوں، علامہ مجلسی، شیخ صدوق اور اکابر علماء، بڑے بڑے علماء جن کا نام کافی ہے حوالے کے لیے، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے. اور ہمارے تمام بزرگ ذاکرین نے اس واقعے کو بیان کیا، اور آپ میں سے بھی بہت سے حضرات اس واقعے کو جانتے ہوں گے. لیکن میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک جملہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جو ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی، جو ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی. بحرین، جہاں ہمیشہ سے شیعہ آبادی بہت زیادہ ہے، ایک زمانے میں جب وہاں انگریزوں کا تسلط تھا تو انگریزوں نے ایک مسلمان کو جو ان کے اشارے پر چلنے والا تھا وہاں کا بادشاہ بنا دیا. لیکن یہ شخص تھا بڑا ناصبی، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا، شیعوں سے عداوت رکھنے والا. اس کا ایک وزیر تھا، وہ بھی دشمن اہل بیت تھا. ایک دن بھرے ہوئے دربار میں اس کے اس وزیر نے ایک انار، لیکن جو موضوع چل رہا ہے اس کے تحت یہ واقعہ عرض کرنا ضروری تھا، لہٰذا عرض کرنا. ایک انار بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، کاغذ میں لکھا ہوا انار، سمجھ گئے نا، انار بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. بادشاہ نے کاغذ کو کھولا اور جو انار کو دیکھا تو اس انار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ کچھ نام اس انار پر لکھے ہوئے تھے، ایسے نام جو ہم ممبر سے لینا نہیں چاہتے. سمجھ گئے نا؟ ایک صلوات پڑھو محمد وآلہ. وہ نام اس انار کے اوپر لکھے ہوئے تھے. بادشاہ نے دیکھا، واہ سبحان اللہ، کیا کہنا. وزیر نے کہا دیکھیے یہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ان کے نام انار کے اوپر ابھر آئے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ لیکن چونکہ دل میں اہل بیت سے دشمنی تھی، لہذا وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اب آپ شیعہ علماء کو بلائیے اور ان کو یہ انار دکھائیے، اور اس کے بعد ان سے کہیے کہ اس کا جواب لے کے آؤ، اور ان سے یہ بھی کہیے کہ اگر تم اس کا جواب نہ لا پائے تو پھر 3 راستے ہیں، یا تو تشیع کو چھوڑ دو، ہمارا مذہب اختیار کرو، اور یا پھر ہمارے ملک میں رہو تو جزیہ دے کے رہو جیسے کافر رہتے ہیں، اور یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب عزیزوں، جو شیعہ علماء تھے ان کو بلایا، وہ آئے، بادشاہ نے ان کو وہ انار دکھائے. لیکن سنیں، بہت لطیف واقعہ ہے. ان کو انار دکھائے، یہ دیکھو یہ انار. انہوں نے دیکھا، ادھر سے دیکھا، ادھر سے دیکھا، اس کے اوپر نام ابھرے ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ان کا پرانا مزاج ہے.
کبھی کبھی وہ انار جو ہے وہ بکرے کی شکل اختیار کرتا ہے. ایک صلوات پڑھا محمد. بہت قیمتی واقعات جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ جانے کیوں اب یہ واقعات پڑھے نہیں جاتے, لوگ کیوں نہیں پڑھتے. شاید لوگوں کے پاس پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو نہیں پڑھتے. تو بہرحال وہ انار دیکھا, اسے بلایا, اور بلانے کے بعد ان شیعہ علماء کو دکھایا دیکھیے یہ انار ہے, اس پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں, اگر وہ حق بنا ہوتے تو ان کے نام انار کے اوپر کیسے ابھرتے, لہذا آپ اس کا جواب دیجیے. اور اس کے بعد ان سے وہی باتیں ان کے سامنے رکھی کہ اگر آپ جواب نہ لا پائے تو یہ تو آپ اپنا مذہب چھوڑیے, ہمارا دین اختیار کیجیے, یا پھر جزیہ دینا قبول کیجیے. جزیہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ملک میں رہیے تو کافر کی حیثیت سے رہیے, مشرک کی حیثیت سے رہیے, تو دوسرے درجے کے شہری بن کر یہاں رہیے, اور یا پھر یہ کیا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے, ہم آپ کا مال لوٹ لیں, آپ کی عورتوں کو کنیزی میں لے لیں, آپ کے مردوں کو قتل کر دیں. ان علماء نے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں 3 دن کا وقت دے دو. دیکھیں یہ ہوتا ہے بھروسہ. سن نہیں رہے ہیں, بہت توجہ آپ کو بات کی چاہتا ہوں. یہ ہوتا ہے بھروسہ. ان علماء نے فوری طور پر تقیہ نہیں اختیار کیا. میں نے یہ نہیں کہا ہاں بات تو ہے, کچھ تو ہے, یہ سب کچھ نہیں کہا, سمجھ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کا وقت دے دو. کہا ٹھیک ہے 3 دن میں آپ جواب لے آئیے, ورنہ جو بات ہم نے کہی ہے اس پر عمل ہوگا. یہ علماء واپس آئے. واپس آنے کے بعد ان علماء نے اپنے درمیان سے نہایت متقی اور پرہیزگار قسم کے 10 علماء کو منتخب کیا, جن کے تقوی کا, پرہیزگاری کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ 10 منتخب ہوئے. اس کے بعد ان 10 نے کہا کہ تم میں سے 3 کو منتخب کرنا ہے, آپ 10 مل کے کہ نہیں 3 کو منتخب کر لیں. ان 10 لوگوں نے 3 آدمیوں کا انتخاب کیا. ایسے لوگوں کا, دیکھیں آپ میرے متوجہ رہیں, ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو نہایت متقی اور پرہیزگار, ان کا انتخاب کیا. یہ 3 علماء نہایت متقی اور پرہیزگار اور عالم. اب ابھی سنیں, دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں, صرف میری طرف دیکھیں. یہ 3 آدمیوں کا انتخاب ہو گیا. میں بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں, کہیں بات رائے گا نہ چلی جائے, آپ مکمل طور پر میری طرف دیکھیں. تو ان 3 آدمیوں کا انتخاب ہوا. پہلی رات آئی, ان میں سے ایک عالم جنگل میں گیا, صحرا میں گیا. اب یہ زمانہ تو تھا نہیں, اندھیرا, تاریکی, جنگل, بالکل اکیلا. اس نے امام سے استغاثہ کرنا شروع کیا, دعائے توسل پڑھی, رات بھر روتا رہا, اور رو رو کے کہا کہ مولا ہماری جان بچانا آپ کا فریضہ ہے. اے سرکار صاحب العصر والزمان, آپ آگے ہمیں بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے. رات بھر دعا کی, لیکن امام سے ملاقات نہ ہوئی. مایوس ہو کے واپس آیا. دوسرے دن ایک دوسرے عالم گئے, وہ بھی رات بھر عبادت کرتے رہے اور امام سے استغاثہ کرتے رہے. صبح ہو گئی, امام سے ملاقات نہ ہوئی. تیسرے دن جو عالم گئے, ان کا نام روایت میں ہے, باقی نام روایت میں نہیں. ان کا نام تھا عیسیٰ ابن احمد. یاد رہے گا, عیسیٰ ابن احمد. یہ عیسیٰ ابن احمد, ان سے اور بھی بہت سی روایتیں ہیں. یہ وہاں پہنچے. یہ نہایت پرہیزگار آدمی تھے. رات بھر گڑگڑا کے امام سے استغاثہ کرتے رہے, لیکن کوئی جواب نہ آیا. روتے رہے, لیکن امید کا دامن انہوں نے چھوڑا نہیں. یہاں تک کہ اذان فجر سے پہلے ان کے کانوں میں ایک آواز آئی, سنو. اللہ اکبر, خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئیے. آواز آئی کہ سنو. یہ متوجہ ہوئے اس آواز کی طرف, کہ سنو, بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ ہم اس وزیر کے گھر جانا چاہتے ہیں. تو وہ وزیر کہہ رہا ہے گھر جا کے کیا کرو گے؟ تو بادشاہ سے کہنا نہیں, ہم اس کے گھر جانا چاہتے ہیں, اور اس کو ہم سے پہلے گھر جانے کی اجازت بھی نہ دی جائے. اور پھر اس وزیر کے گھر جانا, اور خیال رکھنا کہ وزیر تم سے پہلے گھر نہ پہنچ جائے. وزیر کا ہاتھ پکڑے رہنا, اس کے گھر جانا,
اس کے گھر میں داخل ہونا، جیسے ہی گھر میں داخل ہو گئے داہنی جانب ایک سینہ ہوگا، داہنی جانب ایک سینہ ہوگا، اس سینے پہ چڑھ جانا، وزیر روکے گا، رکو اوپر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ہمیں اوپر جانا۔ اب وزیر کو لیے ہوئے، بادشاہ کو لیے ہوئے تم سینے سے اوپر چڑھنا، جب اوپر چڑھو گے تو سامنے ایک دیوار ہوگی، دیوار میں ایک نوکھا ہوگا۔ ارے بھیا سقیفہ والوں کی ساری سازشیں، نوکھا، غار، ایک صلوات پڑھا، اللہم بارک، چھتا کہ آگے بڑھنا، اس موقع میں گودڑ ٹھسا ہوا ہوگا، گودڑ، اس کو نکالنا۔ اب وہ وزیر تمہیں بار بار روکے گا کہ وہاں کیا ہے، لیکن تم نکالنا۔ جب اس کو نکالو گے تو اس کے اندر کاغذ نظر آئے گا، اس کاغذ کو نکالنا، اس کو جب کھولو گے تو اس کے اندر مٹی کا ایک سانچہ ہوگا، اللہ اکبر، مٹی کا ایک سانچہ ہوگا، اور اس سانچے کو جب دیکھو گے تو اس میں الٹے خط کے ساتھ یہ نام لکھے ہوئے ہوں گے، سنایا کہ نہیں سنا ہے؟ اس کے اوپر وہ نام لکھے ہوئے ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انار پڑھنے لگتے ہیں تو یہ اناروں کے اوپر وہ سانچہ لگا دیتا ہے، سن رہے ہیں؟ اب جب انار فرما ہوتا ہے تو یہ نام اس کے اوپر اڑا آتے ہیں، مولا کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا مولا بہت بہت شکریہ، اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے، لیکن حضور ایک بات اور بتا دیجئے، آواز کی طرف مخاطب ہو کے کہا ایک بات سرکار اور بتا دیجئے کہ ہم 3 دن سے دعا کر رہے ہیں، آج تیسرے دن آپ نے کیا، آپ نے جو بتایا کہ اگر تم پہلے دن ایک لمحے کی مہلت مانگتے تو ہم ایک لمحے مجلس میں بیٹھے، مجلس سنیے، مجلس سنیے، ہاتھوں میں موبائل کسی کے نظر نہ آئے، آس پاس والوں کی ذمہ داری، میں کسی خوف کی وجہ سے نہیں کر رہا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ میں موبائل رہتا ہے، ہمارے بھروسے میں کمی، ورنہ اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں رکھا۔ سنیے، اس کے بعد امام نے فرمایا جناب عیسیٰ ابن احمد سے، بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، عیسیٰ ابن احمد سے
امام نے فرمایا سنو جانا اور یہ کام انجام دینا، اور دیکھو جب بادشاہ کو اوپر آیا ہو جائے کہ یہ سازش کر رہا تھا تو بادشاہ سے کہنا کہ یہ تو موجودہ نہیں تھا. سنیے سنیے سنیے، کہ یہ تو موجودہ نہیں تھا، تو یہ دکھا رہا تھا پھلوں کے اوپر، انار کے اوپر نام جو دکھا رہا تھا یہ تو موجودہ نہیں تھا، لیکن اب ہم تمہیں اپنے امام کا موجودہ دکھاتے ہیں. ہم تمہیں اپنے امام کا موجودہ ہم تمہیں دکھاتے ہیں. تو وہ کہے گا کہ تمہارے امام کا کیا موجودہ ہے؟ تو تم بادشاہ سے کہنا کہ اس وزیر سے کہو کہ سب کے سامنے یہ انار جو اس کے ہاتھ میں ہے جس پہ یہ نام لکھے ہوئے اسے توڑے. آپ نے یہ ذرا اس انار کو توڑے انار کو. آج دنوں واقعہ ایسے ہی رونما ہوا. اب بادشاہ کا دربار سارا معاملہ کھل گیا. اب جناب عیسیٰ ابن احمد جن کے ساتھ دیگر علماء موجود تھے بادشاہ سے کہا اس سے کہیے اس انار کو توڑے. جیسے ہی اس نے اس انار کو توڑا اس انار کے اندر سے دانے نہیں نکلے، آگ نکلی. سنیے ابھی تو دانے نہیں نکلے، آگ نکلی، چنگاریاں نکلی. اور وہ ساری چنگاریاں اس وزیر کے چہرے پہ آئیں، چہرہ جھلس گیا. جھلس گیا چہرہ. انار میں سے آگ نکلی. کیا سن رہے ہیں؟ انار میں سے آگ نکلی. نیمہ شعبان میں شراب میں نہیں سنا، مختلف قسم کے پٹاخے آپ چھڑاتے ہیں. اس کا یہ نام، اس کا یہ نام، اس کا یہ نام. ہم سوچتے تھے یہ انار کہاں سے آیا؟ تحریر فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ مصر کا سفر کر رہا تھا. ایڈبیل کے رہنے والے تھے تو کہتے ہیں وہاں سے میں مصر جا رہا تھا. اس وقت جب لوگ سفر کرتے تھے تو کسی قافلے کا جز بن کے سفر کرتے تھے. تو قافلہ تھا. اب وہ زمانہ تھا اونٹوں کا سفر ہوتا تھا, لوگ راستے میں رکتے تھے, ٹھہرتے تھے, ریسٹ کرتے تھے, پھر آگے بڑھتے تھے. مطلب جو سفر آج 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے میں ہو جاتے ہیں وہ اس وقت اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں. تو یہ محی الدین اردبیلی کہتے ہیں, سنیں عزیزوں سارا مجمع بہت غور سے سنیں, یہ خالی واقعات نہیں ہیں, ان میں بڑے میسیجز پوشیدہ ہیں, بڑے پیغامات. یہ کہتے ہیں ہم لوگ جا رہے تھے تو راستے میں
ایک جگہ پر قیام کیا آرام کرنے کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے لوگ تھے. تو ایک شخص اور تھا اور وہ سر پر امامہ باندھے ہوئے. اب یہ امامہ جو ہے وہ بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو تبھی امامہ باندھے. عرب کا ماحول ہوتا ہے اور اس وقت لوگ نکلتے تھے اور وہ گرد بھی ہوتی تھی تو وہ امامہ جو تھا وہ سمجھ لیجیے سر کے اوپر ایک ضروری چیز ہوا کرتا تھا. تو ہر آدمی کے سر پہ امامہ ہوتا تھا کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی صورت میں. تو یہ کہتے ہیں اس کے سر کے اوپر امامہ تھا. تو وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے وہ کچھ اونگنے لگے. تو جب وہ تھوڑا سا اونگا تو اس کے سر سے امامہ گرا. سمجھے بڑی قیمتی بات ہے. امامہ گرا. محی الدین اطبیلی کہتے ہیں کہ جب اس کے سر سے امامہ گرا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے سر پر بہت زبردست زخم کا نشان ہے. دیکھیے آپ کے لیے یہ واقعہ اس کے سر پر زخم کا زبردست نشان. تو یہ کہتے ہیں میرے والد نے جیسے کوئی شخص ہو اس کے زخم کا نشان ہو, کوئی اپنے ہاتھ میں وہ پٹی باندھے ہوئے ہو لٹکائے ہوئے ہو تو ایک فطری بات ہوتی ہے اس سے پوچھتے ہیں کسی کو انگلی میں پٹی باندھی تو کیا ہوا کیسے ہوا تو بتاتا بھائی انگلی دب گئی تھی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ وہ. تو اس کے سر پر نشان دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سر پر نشان کہاں سے آ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ صفین کے زخم کا نشان. یہ کیا ہے کہ یہ صفین کے زخم کا نشان. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس سے کہا کہ صفین کو تو صدیاں گزر گئی, صدیاں گزر گئی صفین کو, اور یہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ میرے سر کے اوپر صفین کا نشان ہے. بھئی کوئی اس وقت بھی کہے تو حیرت ہوگی نا کہ بھئی صفین تو تب ہوئی تھی اور تم کہہ رہے ہو یہ سر پر صفین کا نشان. اس نے کہا ہاں یہ صفین کا نشان ہے. کچھ وضاحت کرو تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے کہ صفین کا نشان تمہارے سر کے اوپر کیسے آ گیا. اس نے کہا سنو ایک بار میں سفر کر رہا تھا, میں سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے. ایک شخص میرے ساتھ ساتھ بالکل سفر کر رہا تھا, وہ فلسطین کا رہنے والا تھا. سنیے تھوڑا سا تعارف بھی ہو جائے کہ وہ فلسطین کا رہنے والا تھا. اس سے باتیں ہو رہی تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگا مجھ سے, یہ کہہ رہا جو کہہ رہا تھا کہ یہ صفین کا نشان ہے. اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ اگر میں صفین کے میدان میں ہوتا تو اپنی تلوار سے علی اور انصار علی کو قتل کرتا, اپنی تلوار کی پیاس ان کے خون سے بجھاتا. اس نے محی الدین سے کہا کہ جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا سنو اگر میں بھی صفین کے میدان میں ہوتا سنیے دیکھیں یہ عقیدے یوں ہی نہیں رکھے جاتے کہ اگر میں بھی صفین کے میدان میں ہوتا تو میں اپنی تلوار کی پیاس حاکم شام اور اس کے ساتھیوں کے خون سے بجھاتا. جب کہنے لگا کہ ہم دونوں میں تکرار ہونے لگی, جب تکرار ہونے لگی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم اور تم صفین میں نہ تھے, چلو یہیں پر تلوار چلا لیں. سنیے دیکھیں امام کیسے مدد فرماتے, کہا چلو یہیں پر تلوار چلا لیں. دیکھا تو اس نے بھی تلوار نکالی, میں نے بھی تلوار نکالی اور دونوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. اب ہم لوگ کے تیور ایسے تھے کہ کسی اور کی ہمت نہ ہوئی کہ بیچ میں دخل دے, تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی. دو آدمی تلوار چلا رہے, سنیے کہتے ہیں تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی, یہاں تک کہ اس نے میرے سر پر وار کیا اور جب اس نے میرے سر پر وار کیا تو خون بہنے لگا, میں بے ہوش ہو گیا, میں بے ہوش ہو گیا. یہ کہتا ہے کچھ دیر کے بعد کسی نے میرا شانہ پکڑ کے مجھے ہلایا. سنیے عزیزو آپ لوارث نہیں ہیں, یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے. یہ کہتا ہے کسی نے شانہ پکڑ کے مجھے ہلایا, میں نے آنکھیں کھولی, دیکھا خوبرو جوان میرے سامنے, انہوں نے اپنا ہاتھ پر زخم پر رکھا, جیسے کہ ہاتھ رکھا خون بند ہو گیا, زخم اچھا ہو گیا اور اس کے بعد کہ تم یہیں ٹھہرو ہم ابھی آتے ہیں. سنا آپ نے یا نہیں سنا, کہا ٹھہرو تم یہیں رکو ہم ابھی آتے ہیں. یہ کہہ کہ وہ چلے گئے. کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آئے
تو ان کے ہاتھ میں اس شخص کا سر تھا. سنیے اور اس کا گھوڑا تھا. میں نے کہا یہ کیا؟ کہ تو نے ہم پر احسان کیا, ہم سے محبت کا اظہار کیا, لہذا ہم نے اسے قتل کر دیا, اور یہ اس کا گھوڑا ہے, یہ مال غنیمت کے طور پر تیرا حصہ ہے, یہ تیرا حصہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ یہ سر پر زخم کہاں سے آیا تو کہنا صفین میں. کل میں آپ کی خدمت میں تھوڑے سے علامات ظہور بھی بیان کروں گا, اور امام کے ظہور کے حالات. آپ یقین مانیں آج آیت محرم ہو گئی, بہت کچھ سوچا تھا پڑھنے کے لیے اور پڑھا بھی تھا, لیکن بہرحال وقت نہیں ملا, میں عرض آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکا. لیکن بہرحال مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی. جتنی دیر ممبر پر رہا میں نے میٹر ہی پڑھا, آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن بہرحال ان کی شان تو اللہ جانے یا اللہ کے رسول جانے. جو علماء نے لکھا وہ بھی ان کے فضائل کے سمندر کا ایک قطرہ ہے, جو علماء نے لکھا. تو پھر جو میسن دہلی نے پڑھا وہ اس کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت ہی نہیں. لیکن جو میں نے پڑھا تھا وہ بھی میں نہ پڑھ سکتا آپ کی خدمت, بہت کچھ چھوٹ گیا. پھر انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملے گا تو کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. عزیزوں, آج بھی مسجد سہلا, مسجد جمکران, شبے سے شمع لوگ جاتے ہیں, رات بھر عبادت کرتے ہیں. مسجد سہلا گئے ہیں, امام تشریف لاتے مسجد سہلا, اور معتبر اور مستند روایات میں ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ مسجد سہلا امام کا گھر ہو, امام کا مسکن ہو, مسجد سہلا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے شعر نہ پڑھوں, لیکن اس وقت جی سنا دیں. مسجد سہلا کے سلسلے میں 4 مصرے ہم نے کہے کہ مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے, مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے, تقدیر کے چہرے کو روپہلا کر دے. مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے, تقدیر کے چہرے کو روپہلا کر دے. وعدے کے مطابق انہیں آنا ہی پڑے, اس دل کو میرے مسجد سہلا کر دے. امام کے سامنے ایک علم جس کا پھریرا لپٹا ہوا ہے, جب وقت ظہور آئے گا تو اپنے پاس اس علم کا پھریرا کھل جائے گا, اور امام کا وہ علم
گفتگو کرے گا. بسم اللہ. اب آپ قیام فرمائیں, اب آپ ظہور کریں. شاید یہ اہتمام اس لیے ہے کہ کوئی علمدار ایسا تھا جس کے دل میں تلوار چلانے کی بڑی خواہش تھی, لیکن وہ کربلا میں تلوار نہ چلا. امام کو علم لے کے آئیں گے. یا پھر میں یوں عرض کروں کہ ہمارا امام, ٹھیک ہے, بڑی احتیاط سے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا امام ایک علمدار کی صورت میں آئے, اور امام کا وہ علم پکار پکار کے کہہ رہا ہوگا, اسمعوا اطیعوا, سنو اور اطاعت کرو, سنو اور اطاعت کرو. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. عزیزوں, آج علمدار کا موقع ہے. مخصوص مجلس, آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. بارش بھی ہو رہی ہے. جس پر کسی موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی دیکھنا چاہے تو آگے دیکھے مجلس میں. جب میں مسائل پڑھ رہا تھا بڑی امس تھی, غضب کی گرمی تھی. آج بارش ہو رہی, کچھ تھوڑا سا موسم خوشگوار ہو گیا ہے, لیکن آنسو جیسے آج بہ رہے ہیں ایسے کل بھی بہ رہے ہیں. یہ اپنے خون میں نہانے والے عزادار ہیں, یہ آگ میں چلنے والے ماتمدار ہیں. عزیزوں, بھائی آخر کسی ایسے خاندان میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرا حسین کے نام ہے. ام المنین کا انتخاب. بیوی مولا علی کے گھر آئی, دہلیز کو چوما, پیشانی چوکھٹ پہ رکھی, اندر داخل ہوئی, اندر داخل ہوئی. آپ رو رہے ہیں, ایک جملہ کہوں, زہرا کی دہلیز پر سر رکھ کے ام المنین آسمان قسمت کا زہرا بن گئی. سرکار حسنین کھڑے ہوئے, بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی, میں تو کنین ہوں تمہاری, میں تو تمہاری کنین ہوں.
آنکھیں کھولی، سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا. آپ بارگاہ باب المراد میں بیٹھے. سب سے پہلے آپ نے حسین کا چہرہ دیکھا. حسین نے اپنی زبان عباس کے ذہن میں لکھی. کتاب کا نام ذکر العباس، لکھنے والے علامہ نجم الزنقرار. عباس کی پہلی نظام تو آپ ذہن حسین ابن علی لیے ہوئے آئے. بابا اگر آپ اجازت دیں تو اس بھائی کی پرورش ہم کریں. میرے لال آپ پرورش نہ کریں گے تو کون کرے؟ ہم نے اس بھائی کو مانا ہی آپ کے لیے. انتہائی احترام کی دلیل ہے بوسہ دینا.
تعظیم کی انتہا ہے چومنا. میرے بچوں، میرے بھائیوں، بات کو سمجھو. احترام کی وجہ سے بوسہ دیا جاتا ہے. اب اگر بوسہ دینے سے احترام ہی ختم ہو جائے، اگر تمہارے علم سے لپٹ جانے کی وجہ سے یا 19 اور 21 رمضان کے تابوت میں تمہاری وجہ سے کوئی بزرگ بوسہ نہ دے سکے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں مولا عباس کے حوالے سے آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے تھوڑا ہوشیار ہو جائے، سمجھ جائیے. شاید یہ تنبیہ کے لیے 2 سال آئے تھے. آئندہ اس بات کا یہ بچے خیال رکھیں عزیزوں. اور حضرت عباس کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. مولا عباس کا عالم کیا ہے؟ ضبط حکم عشق تھا، دل تابع احکام تھا، ورنہ یہ تختے الٹ دینا بھی کوئی کام تھا. ضبط. آپ عباس جب بھی حسین کو پکارا آقا کہہ کے پکارا، کبھی بھائی کہہ کے پکارا ہی نہیں. چھوٹے سے ہیں امام حسین کہہ رہے ہیں بھیا عباس آپ بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا، آپ کے بابا بھی علی، میرے بابا بھی علی، پھر آپ مجھے بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ ہمیشہ آقا کہہ کے کیوں پکارتے ہیں؟ ننے ننے ہاتھ جوڑے اور میرے آقا آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ کے بابا بھی علی، میرے بابا بھی علی، وہ بھی علی کا، میں بھی علی کا بیٹا، آپ بھی علی کے بیٹے، لیکن آپ کی ماں خاتون ہے. اور میری ماں آپ کی ماں کی قریب ہے، میں آپ کو بھائی کہہ کے کیسے پکاروں؟ کیونکہ آج 2 کٹے ہوئے ہاتھوں کا ماتم ہے، سینے میں ہاتھ مار کر روئے تو جہاں سن رہا ہے. میں مولا عباس کے مسائل پڑھ رہا ہوں. حاضروں، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. آقا عباس کی مصیبتیں سنے گیا، یہ عباس کے ہاتھ کا قلم ہو جانا یہ عباس کی مصیبت نہیں ہے، یہ آقا حسین کی مصیبت ہے. عباس کا بایاں ہاتھ کٹنا یہ عباس کی مصیبت نہیں ہے، گود میں پالنے والی زینب کی مصیبت ہے. عباس کے سر پر گل لگنا عباس کی مصیبت نہیں ہے، سکینہ کی مصیبت ہے. عباس کی مصیبت ہے اور محمد شہید ہو گئے، عاصم آباد ہو گئے. اللہ اکبر. مشکل علی اور شیر دریا میں آیا. روب عباس یہ تھا کہ دریا سے پہلے دار دریا چھوڑ کے بھاگ گئے، نہر پر قبضہ کیا. آقا عباس سنیے حضور، آج ہی مسائل پڑھے جاتے ہیں مکمل، انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہو. میری زندگی کی دعا نہ کرنا. محتاج مولا عباس کے مسائل پڑھتے ہو، میرا بچہ یتیم ہو رہا، میری زندگی کامیاب ہو جائے. آپ عباس کے مسائل پڑھ رہا ہوں، انہیں کے آواز میں اتنی دیر تک عباس نے دریا میں قبضہ رکھا کہ سکینہ کی سوکھی ہوئی مشق تر ہو گئی. مشق کو نکالا، عباس خیمے کی طرف چلے، نیزہ ہاتھ میں ہے، لوگ مخل ہوئے. پسر صاحب نے پکارا سنو اگر ایک قطرہ پانی خیمے میں چلا گیا تو کوئی ان سے زندگی بھر جنگ نہ کر سکے گا.
सामने से तीर आने लगे। अब अब्बास जल्दी में आगे बढ़ना है, किसी तरह से पानी खेमे तक पहुंच जाए। कोशिश ये है कि पानी खेमे तक पहुंच। खुदा लानत करे हकीम बिन तुफैल पर छिप के तलवार से अब्बास के दाहिने हाथ को वार किया। बाजू में अलम को दूसरे हाथ को संभाला। अलम को दूसरे हाथ में संभाला। बाएं हाथ का भी वार हुआ, वो हाथ निकल के गिरा। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। अब हजरत अब्बास का आदम है, घुटनों में ठहरे को दबाए हुए हैं, घुटनों में। नायला आदम कंधे से लगाए हुए, मस्कीना चादर से लगाए हुए। अब अहबार आगे बढ़ रहा है, हाथों की परवाह नहीं, कट गया। चेहरे पर तीर मार रहा है, चेहरे पर तीर मार रहा है। अब्बास आगे बढ़ रहा है। सुन गया, नौजवान बैठे हैं कसरत से। आप बाइक पे चले जा रहे हैं, बाइक पर गियर तोड़ रही है। एक छोटा सा कंकर आग से चला गया। आग से चला गया। सबसे पहले हाथ आता है आग को बचाने के लिए। आप आग को बचाने के लिए आता है। खुदा लानत करे, खुदा को हरा और खुदा का तीर अब्बास की आवाज हुआ। अरे बाजू गलत। क्या करे अब्बास? ऐसे तीर लगा रहा है। अब सर लगा रहा है। तीर नहीं हिलता, तीर नहीं हिलता। एक बदमाश सर लगा है। तीर को निकाले। एक बलून ने गोल से मार दिया। अब्बास के पैर में लगा। दूर से बाहर के पैर में लगा। अब्बास थोड़े से जमीन पे आया। अपना हुसैन ने कमर बांधी। अलान हम कैसे बताएंगे? ए भैया, तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। बस मेरी जबान हो रही है। अब अली अकबर हुसैन की कमर पकड़े हुए हैं। हुसैन आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक मरतबा चलते चलते रुके। रुकने के बाद हुसैन ने कुछ उठाया। आपको मालूम है क्या उठाया? अब्बास के कटा हुआ हाथ। अब्बास के कटा हुआ हाथ। कुछ और आगे बढ़े, एक और हाथ उठाया। अब आगे दामन में रखा। हज़रत अब्बास तक पहुंचे। बस बस बस, मैंने जबान हो गई।